عمل کے میدان میں آئیں، پریکٹیکل میدان میں اتریں، مساجد کو اپنا مسکن بنائیں، مساجد کو اپنی درسگاہ بنائیں، مساجد کو اپنی تعلیم گاہ بنائیں، اور مساجد کو اپنی دنیاوی زندگی کے اندر جن نیک مقاصد کے خاطر پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیمات دیے ہیں، ان تمام تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور اپنے اپنے محلے کے گاؤں کے مساجد کو آباد کرنے والے بنیں۔ مساجد کے آبادی میں مکمل طور پر نماز کی پابندی، قرآن کریم کی تلاوت اور ہر چیز سے حقوق اللہ اور حقوق العباد میں کمی آنے نہ دیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ انسان کو اپنی دنیاوی زندگی کے اندر یہ جاننا ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین میں سب سے افضل جو جگہ ہے، پسندیدہ جو جگہ ہے وہ مسجد ہے، اور سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہ ہے وہ بازار ہے۔ یہ مساجد انسان کو حقوق اللہ کی طرف دعوت دیتی ہیں، یہ مساجد انسان کو قتل و غارت گری سے، خون قرابے سے، فتنہ پروری سے، فتنوں سے، ان تمام چیزوں سے مساجد دور کرتے ہیں، اور گویا کہ یہ مساجد انسان کو توحید پرست بناتے ہیں، یہ مساجد انسان کو ایمان والا بناتے ہیں، یہ مساجد انسان کے دلوں کے اندر جو ایمان ہے ان ایمان کو منور کرنے والا بناتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا۔ قبل احترام صدر اجلاس، ناظم اجلاس، معزز ذی وقار علماء کرام، ذمہ داران مساجد، جماعت و جمعیت، نوجوان دوستو، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر بہت سارے انسانوں کو چن لیا ہے، ان میں سے جن کو چنا وہ انبیاء علیہم السلام کی تعداد اور ان کے مقام کو ہم اور آپ جانتے ہیں، اور جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں میں سے چنا وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کے ان بعض خطوں کو چنا جن کے اندر آدمی مکمل طور پر اس کو یاد کرنے کے لیے سجدہ اور رکوع کی حالت میں ہو کر اپنی دنیاوی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب ہو سکتا ہے۔ ان جگہوں کو مساجد کہا جاتا ہے جہاں پر ہم بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے التجا کرتے ہیں، اس کو یاد کرتے ہیں، اور اپنی تمام منتوں کو، مرادوں کو، حاجتوں کو اس کے سامنے رکھ کر مکمل طور پر اس سے ہم اپنی دنیاوی زندگی کے اندر مدد اور نصرت کو طلب کرتے رہتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں اسلامی نقطہ نظر سے اگر دیکھا جائے تو مساجد کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی کہ اپنی دنیاوی زندگی کے اندر مسجد حرام کی تاریخ ہے۔ مکہ المکرمہ کی تاریخ جتنی پرانی تاریخ ہے اتنی تاریخ اس دنیا کے اندر مساجد کی تاریخ ہے۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مکمل طور پر میری اور آپ کی زندگی کے اندر عبادات کے مواقع کو، عبادات کے مقامات کو، عبادات کے مراحل کو مکمل طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ چن لیا ہے۔ تو ایسی صورت میں ہم اور آپ مساجد کی اہمیت کو اور مساجد کی فضیلت کو اپنی دنیاوی زندگی کے اندر جاننا، اس کے اوپر ایمان رکھنا،
یہ میرے اور آپ کے لیے ایمان کا تقاضا ہے۔ مثال کے طور پر پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی فرض نماز ادا کرنے کے لیے اپنے گھر سے وضو کر کے نکلتا ہے تو ایسے آدمی کو اللہ تبارک و تعالی حج کے برابر کا ثواب دیتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی کسی نفل نماز کی پابندی کے لیے اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد کو نکلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ایسے آدمی کو عمرہ کرنے کے برابر کا ثواب دیا۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے کہ مساجد کی فضیلت میں سے اتنی بات میری اور آپ کی زندگی کے لیے کافی ہے کہ فرض نماز کے لیے اپنے گھر سے وضو کر کے نکلو، حج کا ثواب پالو۔ اور عمرہ کے ثواب کی بنسبت کہ جو آدمی اپنی دنیاوی زندگی میں نفل نماز کے لیے نکلے وضو کر کے اپنے گھر سے تو اللہ تبارک و تعالی عمرہ کرنے کے برابر کا ثواب۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی حالت وضو میں مسجد سے نکلنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، مسجد کو جاتا ہے، تو اس کے قدم قدم کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی ایک ایک نیکی میں اضافہ کرتا ہے اور ایک ایک گناہ میں اللہ تبارک و تعالی کمی کرتا ہے۔ اور جتنے قدم وہ آدمی مسجد کی طرف چل کر جاتا ہے حالت وضو میں تو اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت کے درجات میں بلند کر دیتا ہے۔ یہاں تک کہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت اوس بن اوس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، من غسل واغتسل وکبر واستکبر، کہ جو آدمی جمعہ کے دن نہاتا ہے، نہانے کا انتظام کرتا ہے، یعنی اپنے گھر والوں کے لیے تاکید تعلیم کرتا ہے اور بعد میں مکمل طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تکبیرات کو بیان کرتے ہوئے چل کر مسجد کو آتا ہے، ثم دنا من الامام، امام کے قریب بیٹھتا ہے اور خاموشی کے ساتھ خطبہ سنتا ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیتا ہے، کل عمل من قوت فی صیامها وقیامها۔ سبحان اللہ، کتنی بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اتنی اچھی بات بتائی، پیاری بات بتائی کہ جو آدمی وضو کر کے خاموشی کے ساتھ آ کر خطبہ جمعہ سنتا ہے، ممبر کے قریب بیٹھتا ہے اور درمیان میں کسی قسم کا لغو نہیں کرتا تو گویا کہ اس آدمی کے ایک قدم کے بدلے میں 1 سال کے روزہ رکھنے کے برابر کا ثواب اور دوسرے قدم کے بدلے میں 1 سال کے تہجد نماز پڑھنے کے برابر کا ثواب۔ تو گویا کہ وہ آدمی جتنے قدم قدم چل کر مسجد کو حالت وضو میں جمعہ کے فضیلتوں کو حاصل کرنے کے لیے آتا ہے تو ایک ایک قدم کے بدلے میں 1 سال مکمل طور پر 1 سال اس کے لیے تہجد اور 1 سال مکمل طور پر قیام کرنے کے برابر کا ثواب دیا جاتا ہے۔ اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ انسان کو اپنی دنیاوی زندگی کے اندر یہ جاننا ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین میں سب سے افضل جو جگہ ہے، پسندیدہ جو جگہ ہے وہ مسجد ہے، اور سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہ ہے وہ بازار ہے۔ اسی لیے ہم اپنی دنیاوی زندگی کے اندر مسجدوں کو اپنا مسکن بنائیں، مسجدوں کو اپنا ٹھکانہ بنائیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے ساتھ جو آدمی رہتا ہے اس کی فضیلت کو بتایا کہ ایسا آدمی جو اپنی دنیاوی زندگی کے اندر مسجد کے لیے نماز کا انتظار کرتا ہوا بیٹھتا ہے یا جب بھی وہ اپنے باہر چلا جاتا ہے کاروبار میں نماز کے انتظار میں رہتا ہے تو ایسے آدمی کے لیے کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کے نیچے جگہ دے گا۔ رجل قلبہ معلق فی المسجد، کہ ایسا آدمی جو اپنے آپ کے لیے نماز کا منتظر ہوتا ہے اور مسجد کو پہنچنے کے انتظار میں ہوتا ہے تو گویا کہ اس آدمی کے لیے اللہ تبارک و تعالی مکمل طور پر اتنے بڑے فضائل اور اتنے بڑے اس کے لیے کرائم کا انتظام کیا ہوا ہے۔ تو گویا کہ میری اور آپ کی زندگی کے اندر یہ جو مساجد کی فضیلت ہے اس کی اتنی زیادہ فضیلت کہ اللہ تبارک و تعالی بیان کیا کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، یہ جو مساجد ہیں اللہ تبارک و تعالی کی ہیں، ان مساجد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارا جائے۔ تو
تو گویا کہ بیت الحرام سے لے کر قیامت تک جتنے مساجد کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کے اعتبار سے ایک انسان قائم کرے گا، اس کے اندر صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہی کی دعوت دی جائے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی عبادت کی جائے گی۔ یہ انسان کے لیے اپنی دنیاوی زندگی کے اندر مساجد کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت ہے۔ اور یہاں تک کہ انسان کو اپنی دنیاوی زندگی کے اندر جہاں تک دیکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ اس آدمی کے لیے مغفرت کی دعا کیے ہیں جو آدمی امام کے پیچھے امام کے سیدھے جانب آ کے نماز پڑھتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی امام کے پیچھے امام کے سیدھے جانب آ کے نماز پڑھے گا، اس آدمی کے لیے فرشتے اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ یہ کہہ کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس آدمی پر رحم کر، اس آدمی کو تو برکت دے، اس کی تو مغفرت کر۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی جس جگہ نماز پڑھتا ہے اسی جگہ بیٹھا رہتا ہے، یہاں تک کہ لوگوں سے بات نہیں کرتا، یہاں تک کہ اس کا وضو نہیں ٹوٹتا، جب تک وہ مسجد میں بیٹھا رہے گا اتنی دیر تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے اس آدمی کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعائیں کرتے رہیں گے۔ تو گویا کہ اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس کی مغفرت کر، اللہ تعالیٰ تو اس کی رحم کر۔ تو گویا کہ ایسا آدمی جو اپنی دنیاوی زندگی کے اندر نماز کے لیے سیدھے جانب کھڑا ہوتا ہے امام کے، اور جہاں پر نماز پڑھتا ہے وہیں پر بیٹھا رہتا ہے، تو ایسا آدمی فرشتوں کی دعاؤں کا مستحق بنتا ہے۔ یہ مکمل طور پر مساجد کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت ہے۔ اور مساجد کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اپنی دنیاوی زندگی کے اندر مکمل طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ تو محترم حاضرین، آپ لوگوں کے سامنے مساجد کی فضیلت کے تعلق سے جو باتیں قرآن و احادیث کی روشنی میں رکھی گئی ہیں، ان تمام چیزوں کا خلاصہ یہ ہوا کہ مساجد پاکیزہ جگہ ہیں، مساجد اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنائی گئی ہیں۔ اب آئیے مختصر طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ مساجد کی اہمیت کیا ہے، کیونکہ ہم اور آپ دیکھیں جہاں پر مساجد کی فضیلت کو بتایا گیا ہے وہیں پر مساجد کی اہمیت کو بھی بتایا گیا ہے۔ اگر میں اور آپ دیکھیں انبیاء علیہم السلام کی سیرت کو، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تک، آپ کی زندگی تک دیکھیں تو مکمل طور پر مساجد کی تعمیر ہی کے اندر مجھے اور آپ کو سبق ملتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کعبۃ اللہ کو جو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں پہلے ہی بنایا گیا تھا، جس کی دیواریں گری ہوئی تھیں، اس کو پھر سے اثر نو تعمیر کرنے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ دیا۔ یہاں تک کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ بیت المقدس کے بنانے کا حکم دیا۔ یہاں تک کہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکۃ المکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کیا تو سب سے پہلے ہجرت کے سال میں جو پہلا جمعہ تھا جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ننیال بنو نجار میں قیام کیا تھا، وہیں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء کے نام سے ایک مسجد کی تعمیر کیا۔ تو گویا کہ اس کی فضیلت کو بتایا کہ جو آدمی مسجد قباء میں 2 رکعت یا 1 وقت کی نماز پڑھے گا اس کے لیے 1 عمرے کے برابر کا ثواب دیا جائے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ کر جب مدینہ کو پہنچے، مدینہ میں سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکمل طور پر جو کام کیا وہ کام مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے 2 یتیم بچوں سے اس کی جگہ کو خرید کر مسجد نبوی کی تعمیر کیا۔ جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر کیا اس وقت مسجد کی لمبائی اور چوڑائی 100x100 تھی، 100 گز لمبا 100 گز چوڑا تھا، یہاں تک کہ اس کے 3 قدم اندر تک کھود کر مسجد نبوی کے ستونوں کو کھجور کے تنوں کے ذریعے ستون بنایا گیا اور اس کے پتوں کے ذریعے چھت کو بنایا گیا۔
تو گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی اہمیت کو بتانے کے لیے مدینہ میں آنے کے بعد سب سے پہلے جو دارالسلام ہے، دارالاسلام ہے، اس کے اندر سب سے پہلے مسجد کی تعمیر کی، اور مسجد کو رکھنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی تعمیر کو اپنے پریکٹیکلی عمل کے ذریعے بتایا کہ جو میری اور آپ کی زندگی کے اندر دیکھتے ہیں کہ مسجد کی تعمیر کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے اندر ایک باہر کے حصے میں صفہ نامی ایک چبوترے کا انتخاب کیا، جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو پڑھایا کرتے تھے اور صحابہ کرام کو درس و تدریس کے کام میں لگایا کیا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ جب مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی تو اس موقع پر مکمل طور پر صحابہ کو مسجد نبوی کے صحن میں تیر بازی کرنا، نیزہ بازی کرنا، تیر اندازی کرنا، یہاں تک کہ صحابہ کے درمیان کشتیوں کو لڑانا، تو گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان ان چیزوں کو عام کیا۔ یہاں تک کہ مسجد نبوی کی تعمیر کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان اسپورٹس کا انتظام کیا، رننگ ریس کا انتظام کیا۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ یہ صحابہ کرام میں سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ دوڑنے والے صحابی تھے۔ تو الغرض بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں پر مسجد کے فضائل ہیں عبادت کے لیے، جہاں پر اس کی اہمیت کو بتایا گیا کہ آدمی عبادت کے ساتھ ساتھ اپنی بدن کا بھی خیال کرے، اپنی ورزش کا بھی خیال کرے، اپنی صحت کا بھی خیال کرے، کیونکہ عبادت کے اندر عبادت بھی ہے اور عبادت میں مکمل طور پر انسان کی صحت ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ان چیزوں کا انتظام کروایا۔ یہی پر نہیں بلکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو حکم دیا کہ وہ صحابہ جو اپنی دنیاوی زندگی کے اندر مکہ المکرمہ کو چھوڑ کر آئے ہوئے تھے، جو اپنی اولاد کو، بیوی بچوں کو، جائیداد کو، کاروبار کو چھوڑ کر آئے، صحابہ کرام کے درمیان اعلان کیا کہ جب تک تمہارا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا اس وقت تک تم کیا ہے مسجد نبوی کو اپنا مسکن بناؤ۔ یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے درمیان چند باتوں میں میاں بیوی میں اختلاف ہوا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر گئے، بیٹی کے گھر گئے، داماد کو پوچھا تو بیٹی نے بتایا کہ داماد مسجد نبوی میں ہے۔ تو ایسی صورت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں اپنی بیوی سے ناراض ہو کے سوئے ہوئے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اپنے داماد کو سوئے ہوئے ہیں، آپ کو جگایا۔ جس موقع پر آپ کے کندھے پر مٹی لگی ہوئی تھی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کندھے پر مٹی کو جھٹک کر کہا کہ اے ابو تراب اٹھیے، معاملہ کیا ہے؟ تو گویا کہ مساجد کی جہاں پر فضیلت ہے، اسلام کے اندر مساجد کی اہمیت کو بھی بتایا گیا ہے کہ عبادت کے ساتھ ساتھ مساجد میں درس کا انتظام کریں، مساجد میں شرعی اعتبار سے جو عبادت سے غافل نہ ہو ایسے کھیل کود کا انتظام کریں۔ یہاں تک کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر مکمل طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین و ایمان پر عمل کرنے کے لیے انسان کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ مساجد کے اندر مسافر خانے کو بنایا جائے اور مساجد کے اندر مریضوں کا خیال کیا جائے، اور مساجد کے اندر یتیموں کا، بیواؤں کا، لاچاروں کا، مسکینوں کا، فقراء کا ہر چیز کا انتظام کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی مدد کی جائے۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر مساجد کی اہمیت کو اس طرح اجاگر کیا، باہر سے اگر کوئی مہمان آتا، پہلے زمانے کے اندر ہوٹل لاڈج وغیرہ نہیں تھے جہاں پر کھانے کے لیے رکنے کے لیے کوئی انتظام نہیں تھا، تو مہمان سیدھا مسجد کو آتا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ اعلان کرتے یہ جو مساجد میں جو لوگ آتے ہیں وہ اللہ کے مہمان ہیں، جن کا اجر اللہ تبارک و تعالی جنت میں ان کی مہمان نوازی کو مکمل کرے گا۔ آج کے دن اس اللہ کے مہمان کو کون اپنے گھر میں لے جانے کے لیے تیار ہے؟ تو ایسی صورت میں مساجد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر مہمان خانہ بھی ہوا کرتا تھا، مسافر خانہ بھی ہوا کرتا تھا، مریضوں کے لیے شفا کا ذریعہ بھی ہوا کرتا تھا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجنے کا جو مقصد بتایا، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے مقصد کو بتایا
کہ وہ لوگوں کا تزکیہ کرتے ہیں، لوگوں کو پاکیزہ کرتے ہیں، لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں، لوگوں کو حکمت کی باتیں سکھاتے ہیں، قرآن و حدیث کی باتیں بتاتے ہیں، تو گویا کہ میری اور آپ کی زندگی کے اندر یہ مساجد تزکیے کا کام کرتے ہیں، یہ مساجد گناہوں کو دور کرتے ہیں، یہ مساجد اللہ سے قریب کرتے ہیں، یہ مساجد عرش کے نیچے جگہ ملنے کے لیے سہولت کو فراہم کرتے ہیں، یہ مساجد انسان کے گناہوں کو دھو دیتے ہیں، یہ مساجد انسان کے دلوں کی بیماریوں کو دور کر دیتے ہیں، یہ مساجد انسان کے دلوں کی سختی کو دور کر دیتے ہیں، یہ مساجد انسان کے اختلافات کو ختم کر دیتے ہیں، یہ مساجد انسان کو اللہ سے جوڑ کر اللہ کی عبادت کے لیے مجبور کرا دیتی ہیں، یہ مساجد انسان کو بھائی چارگی کی طرف اشارہ کراتی ہیں، ایک مساجد انسان کو حقوق العباد کی اہمیت کو بتاتے ہیں، یہ مساجد انسان کو حقوق اللہ کی طرف دعوت دیتی ہیں، یہ مساجد انسان کو قتل و غارت گری سے، خون قرابے سے، فتنہ پروری سے، فتنوں سے، ان تمام چیزوں سے مساجد دور کرتے ہیں، اور گویا کہ یہ مساجد انسان کو توحید پرست بناتے ہیں، یہ مساجد انسان کو ایمان والا بناتے ہیں، یہ مساجد انسان کے دلوں کے اندر جو ایمان ہے ان ایمان کو منور کرنے والا بناتے ہیں۔ تو بھائیو، میری اور آپ کی آج کے اس معاشرے کے اندر جو ضرورت ہے وہ اس بات کی ہے، جہاں پر میں اور آپ فضیلتوں کو سنتے ہیں، اہمیتوں کو جانتے ہیں، تو ایسی صورت میں میری اور آپ کی سب سے بڑی ایمانی تقاضا بنتا ہے کہ میں اور آپ عمل کے میدان میں آئیں، پریکٹیکل میدان میں اتریں، مساجد کو اپنا مسکن بنائیں، مساجد کو اپنی درسگاہ بنائیں، مساجد کو اپنی تعلیم گاہ بنائیں، اور مساجد کو اپنی دنیاوی زندگی کے اندر جن نیک مقاصد کے خاطر پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیمات دیے ہیں، ان تمام تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور اپنے اپنے محلے کے، گاؤں کے مساجد کو آباد کرنے والے بنے، مساجد کے آبادی میں مکمل طور پر نماز کی پابندی، قرآن کریم کی تلاوت، اور ہر چیز سے حقوق اللہ اور حقوق العباد میں کمی آنے نہ دیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو مساجد کی اہمیت کو جاننے، اس کی فضیلتوں کو حاصل کرنے، اس کے مقام اور مرتبے پر ہمیں ایمان رکھنے کی توفیق نصیب عطا فرما، آمین رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وما توفیق الا باللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔